مجھے 2-3 چیزیں بتائیے. 500 ملین کے اوپر 50 کروڑ کے اوپر پرچیز ہو تو پیپرا رولز اپلائی ہوتے ہیں. اس کا کیا پروسیس تھا بائنگ کا؟ کس کے تھرو یہ ڈیل ہوئی؟ کیونکہ جب 11 ارب کا جہاز ہے تو اس کی کروڑوں کی کمیشن بھی ہے اس ڈیل کی. آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ جہاز کس کے تھرو لیا گیا، کیا پروسیس اڈاپٹ کیا گیا؟ کیونکہ پیپرا تو نہیں ہوا، کوئی اشتہار نہیں چھپا، کوئی چیز نہیں ہوئی، کوئی ٹینڈرز انوائٹ نہیں ہوئے. تو یہ ہو سکتا ہے کل کو یہ نیب کا ہی کیس بن جائے، آئی ڈونٹ نو. لیکن آپ مجھے بتا سکتے ہیں کس پروسیس سے لیا گیا؟ صاحب یہ تفصیلات تو بالکل جس طرح کے سوالات آ رہے ہیں تمام تر تفصیلات سامنے ہوں گی. آپ نے کہا جی کہ اگر پرانا جہاز خراب تھا تو اس کے حوالے سے کیوں نہیں بتایا گیا کہ اس کا کوئی مسئلہ تھا؟ آپ کو یاد ہوگا ایک ہیلی تھا پنجاب حکومت کا جو مینٹیننس کے لیے جاتے ہوئے گر کے تباہ ہو گیا. اب معاملات ہم اس نہج پہ نہیں لے کے جاتے کہ ایک چیف منسٹر ہے، یہ چیف منسٹر ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، میرے پہلے سوالوں کا مجھے سفر کو محفوظ کے جہاز کے حوالے میں اسی طرف آ رہا ہوں مالک صاحب، میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب چیف منسٹر کے حوالے سے جب جہاز کی تفصیلات بتائی گئیں، جب انجینئرز نے رپورٹ دی کہ اس پہ جو خرچہ ہے مینٹیننس کا وہ دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کو تبدیلی کا وقت یہ اتنے دن گزر گئے ہیں، اتنے دن. مجھے یہ بتائیے اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ایگزیکٹلی یہ جہاز لیا کتنے کا ہے آپ نے؟ ہم تو اپروکسیمیٹ بات کر رہے ہیں. ابھی تو ہم جہاز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. جب یہ قیمتوں پہ سوال جائے گا مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا آج سوال کیا ہوں گے. خدا یار مجھے ایک بات بتائیں، ہولڈ آن کوثر، مجھے بات ہے سن لیں. میں نے آپ سے 3 بیسک سوال کیے. کیا پرانے جہاز کو کوئی خطرہ تھا؟ کیا اس کی کوئی انساؤنڈنس کی بات ہوئی؟ اس کی کوئی ڈیٹیل ہے؟ آپ نے کہا نہیں پتا. میں نے آپ سے پوچھا کہ کس پروسیس، میں نے نہیں پتا. میں نے کہا جی نہیں مالک صاحب، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا جی انجینئر کی رپورٹس تھی مینٹیننس کے حوالے سے، اس میں معاملات تھے، ایشوز تھے. چلیں اوکے. میں یہ کہہ رہا ہوں اچھا آپ سے میں نے پوچھا یہ ایگزیکٹلی کتنے کا لیا یہ تو بتا دیں. بھائی میرے پاس نہیں ہے اعداد و شمار ابھی اس وقت میں آپ کو نہیں بتا سکتا. خدا میں سمجھ رہا تھا شاید آپ کہیں گے جیل میں عمران خان کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہو رہی، وہ بڑا مسئلہ ہے، کل وہ گر گئی. اس ٹاپک پہ جب میں بیٹھا ہوا تھا پھر مجھے پتا چلا معاملات تو آج آپ کی پنجاب اسمبلی کے اندر، آپ مجھے بتائیں، آپ سپوکس پرسن ہیں، اتنے معصوم تو نہیں ہے کوثر کاظمی صاحب، آپ کو پتا تھا جہاز پہ بات ہوگی. آج پنجاب اسمبلی پہ اس پہ شور مچا. میں نے اس پہ 3-4 پروگرام میں کر چکا ہوں اور شاید میں ان جرنلسٹوں کے زمرے میں آ رہا ہوں جس کے بارے میں کہا ہے کہ جنہوں نے ویلیفیکیشن کیمپین شروع کی ہوئی ہے. سوال پوچھنا ویلیفیکیشن نہیں ہے. میرے سوال ہیں بڑے سمپل. جو غلط بات ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ ہم نے اس کو کنڈیم کیا ہے، بٹ یو او اس آنسرز. یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. آپ سے آپ ہمیں بتائیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا اگلے 24 گھنٹوں میں پنجاب گورنمنٹ ہمیں بتائے گی کہ کتنے کا جہاز تھا، کس کے تھرو ڈیل ہوئی، کون ایجنٹ تھا جس کے تھرو ہوا؟ ہمیں وہ رپورٹ شیئر کریں گے جو یہ ثابت کریں کہ پرانا جو جہاز تھا وہ ان سیف فار فلائنگ تھا، اور اس سے 1-2 سیریز نیچے کا جہاز کیسے ضروریات پوری نہیں کرتا تھا. انڈیا اتنی بڑی ریاست ہے، اتنے اس کے ڈسٹنسز ہیں، اس کی معیشت ہمارے سے 5 گنا ہے. وہاں کسی چیف منسٹر کے پاس یہ جہاز نہیں ہے. یہ آپ اگر کمپیریٹو مالک صاحب یہ جہاز کے ساتھ نا سب سے پہلی جو منطق پیش کی گئی نا آپ نے، تو چلے ایک سوالات اٹھا دی اور بڑے ویلڈ کوسچن ہیں آپ کے، تمام جوابات ملنے بھی چاہیے اور آپ کو ملیں گے. میں جو منطق پیش کی ہمیں جواب کب ملیں گے؟ میں آ رہا ہوں، اب سن تو لینا، موقع تو دینا مالک. آپ میرے سینئر ہیں اس حساب سے بھی نا، میں ایک تو بات کرتے ہوئے گھبراتا بھی ہوں آپ سے. بات یہ ہے بھائی کہ کہتے ہیں جی کہ وہ اسکول سے بچے باہر ہیں، تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے، معذوروں کے ساتھ بڑے معاملات ہیں، ہاسپٹل میں دوائیاں نہیں مل رہی. یہ تمام تر چیزیں پنجاب کے اندر میسر ہیں. بدقسمتی سے ہمارا میڈیا اس کی طرف توجہ نہیں دیتا. کوئی بندہ اپریشیٹ نہیں کرتا مریم نواز کو کہ بھائی گھروں کی دہلیز پہ دوائیاں مل رہی ہیں، اسکالرشپ مل رہے ہیں، بے گھروں کو چھت مل رہا ہے، ہمت کارڈ مل رہا ہے، کسان کارڈ مل رہا ہے. یہ ساری چیزوں کو ہماری میڈیا نے ہائی لائٹ نہیں کیا، اور بدقسمتی ہے کہ ہم بھی نہیں اس کو اس طریقے سے پیش کوثر وہ زندگی میں کہتے ہیں کہ آپ ان 50 اچھی چیزوں پہ آپ کو جج نہیں ہوتے، لیکن جو آپ ایک جرم کریں یا ایک بڑی برائی کر دیں اس پہ پھر ساری بات آ جاتی ہے. ہم نے وہ ڈینائی نہیں کیا. میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے کہ مریم نواز کئی کام بہت اچھے کر رہی ہیں اور ان کا کریڈٹ ان کو ملے گا بھی اور ملنا چاہیے بھی، اور میرے کہنے یا نہ کہنے سے وہ ان کو ڈینائی نہیں کر سکتا. میں آج اس سبجیکٹ پہ بات کر رہا ہوں. کچھ چیزوں کی آپٹکس ہوتی ہیں کہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں،
کہ کیا آپ شاہانہ جہاز لے سکتے ہیں اپنے وی وی آئی ٹریول کے لیے؟ کیا اس جہاز سے نیچے کی نہیں ہے مالک صاحب، اپنے لیے نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں 11 ارب کا جہاز آپ سمجھتے ہیں معمولی چیز ہے؟ دیکھیں جو فارچونر ہمارے ہاں ملتی ہوتی تھی کبھی 60 لاکھ کی، آج 1.5 کروڑ کی، 1,25,000 کی. ڈالر کے ریٹ کو ملحوظ خاطر رکھا کریں. وہی فارچونر مل رہی ہے 60-50 لاکھ کی ابھی بھی انڈیا کے اندر. جو جہاز 1.7 ارب کا بلوچستان نے لیا، آج وہی 8 ارب کا ہوگا، 10 ارب کا ہوگا. تو ڈالر کا ابھی آپ واٹ اباؤٹزم میں نہیں جاتے کوثر، واٹ اباؤٹزم نہیں کرتے. یہ پچھلی گورنمنٹ بھی کرتی تھی. خان صاحب کے زمانے میں ہم سوال کرتے تھے واٹ اباؤٹ دس، واٹ اباؤٹ دس. باقیوں کو چھوڑ دیں. ہم آپ کی ایک بات کر رہے ہیں